चमका जो सबसे पहले उतारा करूं तुझे, चमका जो सबसे पहले उतारा करूं तुझे, चमका 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 जो सबसे पहले उतारा करूं तुझे, चमका जो सबसे पहले उतारा करूं तुझे, चमका 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 जो सबसे पहले उतारा करूं तुझे, वज्र वजूद आदम हुआ करूं तुझे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे चमका जो सबसे पहले उतारा करूं तुझे, दुनिया कहूं के मकसद दुनिया कहूं तुझे, कहूं के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहूं तुझे, कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बावे बावे खलील का गुलज़िबा तुझे, बावे खलील का गुलज़िबा कहूं तुझे, चमका जो सबसे पहले उतारा कहूं तुझे, वो बात मैं कहूँगा जो कुरान कही, वो बात मैं कहूँगा जो कुरान कही, तुझसा कोई हुआ न होगा कभी कोई, तुझसा 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 कोई हुआ न होगा कभी कोई, मैं ही नहीं ये कहना है हर एक उम्मती, तेरे तो वास्ते तलाही से है मरी, तेरे तो वास्ते तलाही से है मरी, हैरान हैरान मेरे शाम में क्या क्या करूं तुझे, हैरान मेरे शाम में क्या क्या करूं तुझे, चमका जो सबसे पहले उतारा करूं तुझे, 1400 साल हो गए जादी को शीशे, 1400 साल हो गए जादी को शीशे, इस रोशनी को रोक नहीं पाई दिशे, हर सिंध हो रही है वो हिकमत की बारिशें, अगर तेरे जिस्म में सुभान अल्लाह मोहब्बत की ताबिशें, ऐ जान 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 ऐ जान 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 तजल्ला कहूं तुझे, जान 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 तजल्ला कहूं तुझे, चमका जो सबसे पहले उतारा कहूं
میرے رضا نور قصیدہ کر دیا، میرے رضا نور قصیدہ کر دیا، سنتے ہی جھوم جاتے جس کو سفر کردا، سنتے ہی جھوم۔ ممبر نور پر جلوہ بار علماء اہل سنت، معزز سامعین کرام، اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابتدا سے لے کے اب تک نعت و نغمات بیانات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، چند باتیں آپ کے گوش و گزار کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بعدہ آپ کو نایاب مدلل و مفصل خطاب سماعت فرمانا ہے، تو لہٰذا بیداری کا ثبوت دیتے رہیے اور اپنی زبان کو حرکت میں رکھیے۔ بے شک سبحان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اپنے ورد زبان رکھیے۔ کم از کم جب بھی کوئی اچھی بات آپ کو لگے، کوئی بات سمجھ میں آئے، تو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ ہم اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں تو ہر ایک انسان کی زندگی جو بھاگ دوڑ کی زندگی ہے، بڑی مصروف زندگی ہے، ہر ایک انسان کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی بزنس، کوئی کاروبار یا کہیں پر کوئی اس کی جاب وغیرہ جس میں اس کے لائف بہت بیزی ہے۔ تو اس بیزی لائف میں آج کل انسان کو ضروریات دین بھی سمجھنے کا موقع میسر نہیں ہوتا، تو لہٰذا کبھی کبھی ایسے موقع ہمیں میسر آتے ہیں جو کسی بہانے سے ہمیں کچھ اپنے دین کی ضروری باتیں سماعت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو لہٰذا میں تمام ہی سامعین سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن کو حاضر رکھیے اور یہاں پر جو بھی بیان اس ممبر رسول سے کیا جائے، کوشش کریں کہ اسے ذہن نشین کریں، اس پر عمل کی کوشش بے کریں، شک بے شک تاکہ آپ کا اور ہمارا یہاں جمع ہونا کامیاب ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آج جو آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، جس میں ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے درمیان سے تقریباً 10 روز پہلے آپ کے اور ہمارے ایک عزیز جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے تعلق سے ہے، کیونکہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل سارے بند کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اسے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ثواب کی ضرورت ہے، اور اس کے جو بھی عزیز و قریب ہوتے ہیں وہ ان سے متمنی ہوتا ہے کہ کم از کم کوئی نہ کوئی میرے لیے ثواب کو ایصال کرے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اسی مقصد سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہاں جمع ہونا، ذکر و اذکار کرنا پروردگار عالم قبول فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل پاک کا ثواب اور اس کی برکتوں سے مرحوم کو عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ رہ جائے گا اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی
پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے قبل کہ جو میں نے آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے عرض و معروف کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بیواؤں کا سہارا، یتیموں کے والی، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ درود پاک بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل ہے کہ جو اگر کسی عبادت یا دعا میں شامل نہ کیا جائے تو وہ عبادت و دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرماتا ہے جب تک اس میں درود پاک شامل نہ کیا جائے۔ پیارے مسلمانوں، تو اس لیے جب بھی نبی کا نام سنیں یا کوئی بھی اگر اس بات کو ممبر رسول سے آپ سے عرض کرے کہ ہاں درود پاک کا ورد کریں، تو بلا چون و چرا، بغیر تاخیر کیے ہمیں اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال معمول کے مطابق ایک چھوٹی سی بات میں یہاں اس درود پاک کے تعلق سے عرض کرتا چلوں۔ یوں تو اگر درود پاک کی فضیلت کوئی انسان کو صبح قیامت تک کی اگر زندگی دے دی جائے اور وہ صرف درود پاک کی فضیلت بیان کرنے پہ آ جائے تو وہ صبح قیامت تو ہو جائے گی، لیکن فضیلت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی وجہ ایک خاص یہ ہے کہ آپ اس سے آسان سمجھ سکتے ہیں کہ یہ درود پاک ایک وہ عمل ہے کہ نماز اللہ رب العزت نہیں پڑھتا، روزہ اللہ رب العزت نہیں رکھتا، حج و زکوٰۃ اللہ رب العزت ادا نہیں فرماتا، نہ اس پر کوئی فرض واجب ہے، نہ وہ ہر ایک دنیا کی ہر ایک چیز سے، ہر بات سے وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے حاجت نہیں، اسے کوئی نفع نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، لیکن اس کی اللہ رب العزت کی محبت اپنے محبوب سے دیکھیے کہ پروردگار عالم خود بھی اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرماتا ہے اور اپنے تمام ملائکہ کو بھی حکم دیتا ہے اور تمام ایمان والوں کے لیے بھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کا مقدس قرآن اس کا شاہد ہے، اس کا ثبوت دیتا ہے، گواہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس عمل کو اللہ بھی فرمائے، اپنے ملائکہ کو بھی حکم دے اور پھر تمام ایمان والوں کے بھی لیے یہ حکم ہو، تو پیارے مسلمانوں کتنا اچھا عمل ہوگا، کتنا اچھا وظیفہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں درود پاک جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم شریف سنے تو ہمیں بغیر چنو چرا کے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور درود پاک جو ہے ضروری نہیں کہ جو اسٹیج سے پڑھا جائے وہی ہم پڑھیں، ہمارے یہاں ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، تو کم از کم اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ لیں، یہ بھی مکمل درود پاک ہے۔ بے شک۔ تو ایک مرتبہ ذرا طلب کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور فرمائیے، درود پاک پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اور ہم اگر یہ خیال کریں کہ نبی کو ہمارے درود و سلام کی ضرورت ہے، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتوں کی فوج پیدا فرما دی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ اس سے آپ تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے سبحان اللہ صبح میں حاضر ہوتے ہیں اور عصر کے وقت درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، سبحان اور اللہ، عصر کے وقت سبحان وہ اللہ۔ 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 فرشتے پھر حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی درود و سلام صبح تک پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح میں وہ بھی چلے جاتے ہیں پھر اور تیسرے آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو فرشتے 70,000 ایک مرتبہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، انہیں صبح قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارے درود و سلام کے پیارے آقا کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ حکم کیوں ہے؟ اب سوال یہ کہ یہ حکم کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہماری سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو لہذا سمجھ لیجئے، مختصر انداز میں اس کو میں انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور ابھی آپ کو نیا مفصل خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ذرا طلب کر کے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، جب کسی کے دروازے پر اگر کوئی سائل آ جائے، مانگنے والا آ جائے، تو وہ آ کر کے اپنا دست دراز کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ حضرات، کیا اس کے پاس کچھ ہے؟ وہ نادار ہے، مفلس ہے، وہ تمہارے دروازے پر کچھ سوالی ہے، تم سے اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کے یہاں آ کر کے عرض کرتا ہے مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیجئے، تو صاحب خانہ اسے دے ہی دیتا ہے۔ لیکن کاش اگر اس کی الفاظ زبان سے یہ ادا ہو جائے کہ اللہ تمہارے گھر میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، تو ممکن ہے کہ صاحب خانہ اور خوش دلی سے اسے عطا کرے، بے شک اسے خوش دلی سے عطا کرے گا۔ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ شخص جو ہے میری بھلائی کے لیے دعا کر رہا ہے اور میری خیر و عافیت کے لیے، برکت کے لیے، میرے گھر کے لیے دعا کر رہا ہے، کیوں نہ اسے خوش ہو کر کے اس کی ضرورت پورا کر دی جائے۔ تو پیارے مسلمانوں، بیائی نہیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب ہمیں اپنی پریشانیوں کا اگر ہم ازالہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اگر خیر و برکت چاہتے ہیں یا اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت اولاد سے بھی پاک ہے، تمام دنیا کے ساری باتوں سے، مال و دولت سے، سب سے اوپر نیاز ہے۔ اب ہم اس لیے کس طرح سے اس کے بارگاہ میں دعا کریں تاکہ وہ خوش ہو کر کے ہمیں عطا کرے؟ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے بندو، میرے اولاد نہیں ہے، میں کسی کا باپ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ مجھے کوئی کسی چیز کا خطرہ ہے، نہ اندیشہ ہے، نہ نقصان کا اندیشہ ہے، تو میرے لیے کون سی دعا کرو گے جس سے میں خوش ہو جاؤں؟ تو میرا ایک پیارا محبوب ہے، اگر تم اس کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے اگر اپنی حاجت مجھ سے طلب کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو درود و سلام پڑھنا کس کی ضرورت ہے؟ آپ کی اور ہماری۔ پیارے مسلمانوں، یاد رکھیے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر کاش ہم اپنی تمام مشکلوں کا حل اگر چاہتے ہیں، پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، کسی کے پاس دعا تعویذ کے لیے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیجئے اور سبحان اللہ ایک متعینہ وقت، متعینہ تعداد میں آپ جو ہے درود سلام کا صرف ایک وظیفہ کر لیجئے۔ اگر آپ کو زیادہ وقت نہیں، 100 مرتبہ، چاہے سوتے وقت میں یا صبح فجر کے بعد، جس وقت میں بھی آپ مقرر کر سکتے ہو، صرف 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 300 مرتبہ، جو جتنا اپنے وقت کے لحاظ سے ادا کر سکے اس ورد کو آپ پڑھیے۔ انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے تمہارے تمام کاروباری، گھریلو پریشانیاں، الجھنیں سب دور ہو جائیں گی، کسی دعا تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ کملی والے کا جو بھی وفادار ہے، بے شک
کملی والے کا جو بھی وفادار ہے وہ حقیقت میں جنت کا حقدار ہے، اور مانگنے والوں دل کھول کر مانگ لو، رحمتوں سے بھرا ان کا دربار ہے، رحمتوں سے بھرا ان کا دربار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں تو مذہب اسلام نے وہ قانون، وہ طریقہ دیا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا جہان کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، ان سب میں اگر سب سے بہتر اور افضل اگر کسی مذہب نے کوئی انسان کو جینے کا طریقہ دیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے برعکس ہم نے سمجھی ہے، حقیقت اس کے برعکس ہم نے سمجھی ہے۔ ہم نے ابھی مذہب اسلام کو اگر سمجھا تو صرف اتنا سمجھا کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا نام مذہب اسلام ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، مذہب اسلام صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، زندگی جینے کا طریقہ دیتا ہے، زندگی کی آزادی دیتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، دنیا و آخرت کی کامیابی کا طریقہ عطا کرتا ہے، لیکن کاش ہم اسے سمجھ لیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس قرآن کے ذریعے، اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک یہ پیغام دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ حضرات غور فرمائیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ دنیا جہان کے لوگوں سے حکم نہیں ہے، صرف ایمان والوں سے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، یہاں میرے اتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، آج اس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہیں۔ مقصد نہیں کہ دنیا حاصل نہ کریں، مقصد نہیں کہ دنیا حاصل نہ کرے، دنیا حاصل کرے، لیکن کس طرح سے۔ پیارے مسلمان غور کرو کہ یہ مذہب اسلام کو ہم نے جو ابھی سمجھا نہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے نظام حیات کو سمجھ لیا کہ ہماری زندگی کا نظام کیا ہے، مذہب اسلام چاہتا کیا ہے، مذہب اسلام کی حقیقت کیا ہے، تو ہماری دنیا ہی بدل جائے گی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ پیارے مسلمانوں، اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں اگر میں اپنے پیارے اسلامی بھائیوں سے سوال کروں، یہاں قرآن جو ہمیں حکم فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، تو کیا مقصد ہے؟ جب ہم ایمان والے ہیں تو اسلام میں داخل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد کیا ہے؟ اسلام میں داخل کس طرح سے ہو؟ جب ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی مان لیا ہے، پھر اسلام میں داخل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہاں جتنے بھی میرے پیارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، الحمدللہ سب صاحب ایمان ہیں، لیکن اسلام میں داخل ہونا الگ مقصد ہے۔ اسلام میں داخل ہونا ہو، لیکن پھر میں آپ کی بات یہ تازہ کر دیتا ہوں کہ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات، وہ واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس کو مان لیا، سمیع بصیر ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سب پوری طاقت پوری دنیا کی ہر شے پر، ہر ممکن شے پر اس کی قدرت ہے، اختیار ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو مانا، اس کے فرشتوں کو مانا، رسول کو مانا، اور ہم نے آسمانی کتابوں کو مانا، تقدیر کو مانا، آخرت کے بعد، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانا۔ اگر ان چیزوں پر ہم نے مکمل یقین کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، تو اس چیز کا نام، اس بات کا نام ایمان ہے۔ ان باتوں کا دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ابھی عمل کی کوئی بات نہیں ہے، بے شک عمل کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب حکم ہوتا ہے، اگر تم نے اللہ کی ذات کو مان لیا ہے یقیناً، اگر رسول کو مان لیا ہے، قرآن کو مان لیا ہے، فرشتوں کو مان لیا ہے، آپ نے تقدیر کو مان لیا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اچھا یا برا وہ سب اللہ کی جانب سے ہے، سب اللہ کی جانب سے ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں یاد رکھیے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو تقدیر میں لکھا ہے، آج کچھ لوگ تقدیر کے تعلق سے بھی کچھ ذہن الجھا ہوا ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہ کرنا ہماری مجبوری ہے، وہی ہمیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ کرنا اگر مجبوری ہوتی تو ہم گناہگار نہ ہوتے۔ تقدیر میں جو ہے اگر وہ کرنا ہماری مجبوری ہوتی تو ہم گناہگار نہ ہوتے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے مسلمانوں، تقدیر اس چیز کا نام ہے کہ جو آپ کرنے والے تھے اللہ اسے پہلے سے ہی جانتا ہے، اور اس نے وہ لکھ دیا کہ تم دنیا میں جا کر یہ کرنے والے۔
یہ اللہ نے پہلے ہی نقل فرما دیا، یہ لکھ دیا ہے کہ تم جو کرنے والے ہو وہ یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ تقدیر ہے، تقدیر کے ہاتھوں آپ مجبور نہیں ہو، کیونکہ یہاں انما الاعمال بالنیات ہے، جنت بھی جہنم بھی اخا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ عمل اگر زندگی کے لیے دنیا کے لیے کرو گے دنیا آپ کو حاصل ہو جائے گی، آخرت کے لیے کرو گے آخرت آپ کو مل جائے گی، اور جہنم کے لیے عمل کیے تو جنت میں ہمارا کوئی حصہ ہر کسی۔ اس لیے پیارے مسلمانوں تقدیر کو ہم نے مانا، رسولوں کو ہم نے مانا، یہاں تک بات سمجھ میں آئی۔ اب بات عمل کی ہے تو عمل کا مطلب ہے کہ مذہب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار کر لیا تو اس کی بندگی مکمل طور پر کرو، نماز کو پابندی سے پڑھو، جب رمضان کا مہینہ پاؤ اس کے مکمل روزے رکھو، اور اگر جب تم صاحب نصاب ہو اللہ نے اتنی دولت سے تمہیں نوازا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج بھی ادا کرو۔ یہ عمل ہمارے اسلامی ہے، لیکن مذہب اسلام میں نے عرض کیا تھا نماز روزہ حج و زکوٰۃ صرف مذہب اسلام نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ مذہب اسلام نے ہمیں دو چار باتوں میں جکڑ کے رکھ دیا، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا مذہب اسلام۔ میرے پیارے اسلام بھائیو ایسا ہرگز نہیں۔ غور کرو، مذہب اسلام نے تمہارے صبح اٹھنے کا بھی ایک طریقہ عطا کیا ہے کہ اگر ہم صبح سنت طریقے پر اٹھیں تو کیا اس میں کوئی سجدے کی بات ہے؟ کوئی سجدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم سنت طریقے پر اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کوئی سجدہ یا زکوٰۃ یا روزے کی بات اس میں نہیں، وہ بھی سنت طریقہ دیا تو کس لیے دیا؟ پیارے مسلمانوں چلنے پھرنے کا بھی ہمیں مذہب اسلام نے ایک طریقہ عطا کیا ہے۔ مختصر اشارے میں یہ آپ کے ذہن تک یہ باتیں پہنچا رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ مذہب اسلام کیا ہے۔ پیارے مسلمانوں صبح اٹھنے سے لے کے چلنے پھرنے میں، کاروبار میں، گھر میں رہنے میں، والدین کی خدمت گزاری میں یا دوسروں سے تعلق رکھنے میں، عزیز و اقارب کے ساتھ نبھاؤ کرنے میں، پڑوسی کے معاملات میں یا دنیاوی کاروبار میں، کسی بھی کاروبار یا نوکری میں، جو سارے معاملات کے لیے مذہب اسلام نے ایک قانون کا ہمیں تمہیں عطا کیا ہے، اس میں کہیں ان باتوں میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ و حج کا ذکر ہے۔ پھر مذہب اسلام نے ہماری زندگی سے جو ریلیٹڈ جو متعلق باتیں ہیں یہ قانون ہمیں کیوں دیا ہے؟ اگر قانون مذہب اسلام کا یہ ہوتا کہ ہاں ہمیں جکڑنا ہی مقصد ہے، ترقی سے روکنا مقصد ہے، تو ہمیں اپنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے قانون دینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ ہمیں قانون دیا ہے۔ آخر کیوں؟ اپنی نئی جنریشن سے میں یہ خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ وہ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ پیارے مسلمانوں مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو تمہیں زندگی کی آزادی دیتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر ایک پہلو پر ایک دو بات میں چھوٹی سی آپ سے بس عرض کروں گا، انشاءاللہ اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سائنس کا دور دورہ ہے، ماڈرن ماحول ہے، ماڈرن تعلیم ہے۔ یہ جو ماڈرن ماحول ماڈرن تعلیم ہے اس کو اگر ہم اسلام کے نظریے سے دیکھیں گے تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ نظریہ ہم اسلامی رکھتے ہی نہیں، ہم ماڈرن ماحول میں ہی چلے جاتے ہیں مکمل طور پر۔ پیارے مسلمانوں آج سائنس سمجھ کے ہم بہت ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اگر قرآن و حدیث سے ہم اپنی نئی جنریشن اپنے ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو اگر ہم بتاتے ہیں تو بولے یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، کتابی باتیں ہیں۔ پیارے مسلمانوں قریب آؤ، مذہب اسلام کے سمجھو، سائنس کی نظر میں آپ مذہب اسلام کو دیکھو، مذہب اسلام کی نظر سے سائنس کو دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پیارے مسلمانوں غور کرو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ، جو بیٹھنے کا طریقہ کھانے کے لیے عطا کیا کہ سب سے بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ آپ داہنا گھٹنا کھڑا کر لیں اور بائیں پہلو پر بیٹھ جائیں
اور تب آپ کھانا تناول کریں۔ پیارے مسلمانوں، آخر کیوں ہم نے اسے نظر انداز کس لیے کیا؟ اس لیے کہ یہ سنت طریقہ ہے، اولڈ ماڈل ہے، پرانا طریقہ ہے۔ اب تو ماڈرن ماحول ہے، اب تو اسٹینڈنگ کھانا ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، آؤ میں ایک بات بتا دوں، جب اس سنت پر سائنس دانوں نے ریسرچ کیا اور حقیقت جب واضح ہوئی، سامنے آئی، تو حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ پیارے مسلمانوں، ایک سائنٹسٹ جب اس پر ریسرچ کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جو اس طرح سے گھٹنا کھڑا کر کے اگر کھانا اپنی لائف میں کھاتا رہے گا، اسے لائف میں کبھی اپینڈکس کی بیماری نہیں ہوگی۔ سنت طریقہ دیکھیے، یہ مذہب اسلام کا طریقہ ہے، اسے اپینڈکس کی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے مذہب نے طریقہ 1400 سال پہلے عطا کر دیا تھا، جسے آج سائنس ریسرچ کرتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر سنت کیوں بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی سنت بتانے میں ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، کوئی فرض واجب ادا نہیں کر رہے، بلکہ ہماری اپنی زندگی سے متعلق کچھ نہ کچھ تو حکمت ہے جو جڑی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہیں پروگرام میں اکثر اگر کوئی 150 لوگوں کا پروگرام ایک وقت میں کھانا کھانے کا ہو، ایک شخص اگر کوئی اس پلیٹ کو صاف کر لے، انگلیاں چاٹ لے، تو بڑی حیرت سے اسے تکتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں، اسے کبھی کھانے کو نہیں ملا، یہ تو پلیٹ صاف کر گیا، انگلیاں بھی چاٹ لی۔ ارے افسوس افسوس، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسے سنت رسول سمجھ کے نظر انداز کر دیا، اگنور کیا۔ لیکن پیارے مسلمانوں، آؤ قریب مذہب اسلام کر سمجھو کہ جب اسی سنت پر ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کی، وہ امریکہ کے میں، تو بات حقیقت سامنے کیا آئی۔ ایک شخص ایک ڈاکٹر کے پاس، سائنٹسٹ کے پاس جا کر وہ عرض کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا ڈائجیشن ٹھیک نہیں رہتا، نظام ہضم صحیح نہیں ہے، گیس بنتی ہے، تو لہٰذا مجھے کچھ ایسا نسخہ بتا دو جس سے کہ میرے ایسیڈیٹی بھی نہ بنے، ڈائجیشن ٹھیک رہے۔ پیارے مسلمانوں، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کھانا کھاتے ہو؟ بولے ڈیلی کھاتا ہوں۔ کہ جب کھانا کھایا کرو تو تم اس پلیٹ کو جو بعد میں سبزی یا جو بھی کچھ کھاؤ، اس میں اگر کچھ باقی رہ جائے تو اسے صاف کر لیا کرو اور بعد میں انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ اگر تم نے وہ پلیٹ صاف کر لی، تمہارا معدہ ٹھیک رہے گا، تمہارے گیس بھی نہیں بنے گی، نظام ہضم درست ہو جائے گا۔ اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے اس سے مقصد کیا ہے؟ تو وہ ڈاکٹر اس کے واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو باڈی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ پروٹین کی ہے وہ اسی کھانے سے ملتی ہے، اور جب وہ انسان کھانا کسی پلیٹ میں رکھ کر کھاتا ہے تو پروٹین کی سب سے زیادہ مقدار اس پلیٹ کی تہ میں رہ جاتی ہے، جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب ہمارے باڈی کو مقدار بھر اگر پروٹین نہیں ملے گا تو ڈائجیشن کیا، ساری باڈی کا نظام خراب ہوتا ہے۔ بے شک، اس لیے اسے چاٹ لیا کرو۔ اگر تم نے کاش اسے سنت سمجھ کے، سائنسی نظر سے بھی اگر اس کو سمجھ لیا تو یقیناً سنت سمجھ کے عمل کیا تو سنت کا ثواب بھی ہوگا اور تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی۔ پیارے مسلمانوں، اگر زندگی کے ہر پہلو پر اس طرح سے آپ غور کرو تو ہر پہلو سے ہمارے بات یہ نظر آئے گی کہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی زندگی سے وابستہ باتیں ہیں، کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس سے کہ ہمیں ہی فائدہ ہونے والا ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ ایک آخری بات اپنی ماں و بہنوں کے تعلق سے اور عرض کرتا چلوں اور پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ پیارے مسلمانوں، آج ہم اس ماحول میں، جو ماڈرن ماحول میں جی رہے ہیں، جب ماں و بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ اے میری پیاری ماں و بہنوں، تم اسلام کی کنیز ہو، حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو، لہٰذا تم پردے کا اہتمام کرو، گھروں میں رہو۔ تو ممکن ہے کہ آج کے ماڈرن ماحول میں ہماری ماں و بہنوں کا ایک ہی جواب، مرد کے لیے تو سب میں آزادی اور عورت کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ عورت کیوں نہیں باہر گھوم سکتی؟ عورت کیوں نہیں بازار جا سکتی؟ عورت کیوں نہیں ترقی کر سکتی؟ ارے میری پیاری ماں و بہنوں سنو، دنیا جہان کے اندر مکان بہت ہیں، لیکن کوئی ایسا مکان نہیں
جس پر غلاف چڑھایا جاتا ہو، جس پر کوئی پردیس میں رکھا جسے جاتا ہو، لیکن دنیا جہان کے اندر ایک مکان ایسا ہے جو اللہ رب العزت کا وہ خانہ کعبہ کہ جس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے تاکہ دنیا جہان سمجھ لے یہ اور مکانوں کی طرح مکان نہیں، اور گھروں کی طرح گھر نہیں، بلکہ یہ عظمت و برکت والا گھر ہے، اس لیے اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا جہان کے اندر بے شمار کتابیں ہیں، لیکن کسی کتاب کو پردے میں نہیں رکھا جاتا۔ ایک قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جسے غلاف کے اندر رکھا جاتا ہے، پردے کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ دنیا جہان سمجھ لے یہ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک عظمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، اس لیے اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اے میری پیاری ماؤں بہنوں، تم دنیا جہان کی عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، بلکہ تم اسلام کی چاہنے والی عورتیں ہو، مذہب اسلام کے ماننے والی عورتیں ہو، حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہو، تو اس لیے تمہارے لیے پردہ ضروری کیا گیا ہے تاکہ دنیا جہان کی عورتیں سمجھ لیں کہ یہ اور عورتوں کی طرح نہیں بلکہ مذہب اسلام کے ماننے والی عورتیں ہیں، یہ بڑی عظمت والی عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے شکم سے انبیاء کرام نے بھی جنم لیا ہے، اولیاء کرام نے بھی جنم لیا ہے، صحابہ کرام نے بھی جنم لیا ہے، سب کی بھی ولادت اسی عورت سے ہوئی ہے۔ اس لیے اس اہمیت کو اپنی سمجھو، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایک سائنسی نقطۂ نظر سے سمجھ لیجئے۔ پیارے مسلمانوں، غور کیجئے، عورت کی جو اسکن ہوتی ہے، جلد ہوتی ہے، وہ مرد کے مقابلے میں بڑی نرم نازک ہوتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، غور کرو کہ جب نرم نازک اسکن اگر بغیر نقاب بغیر پردے کے کہیں باہر نکلے گی تو وہ سورج کی شعاعیں ہو یا زمین کی دھول مٹی ہو، گرد و غبار ہو، یہ سب کہیں نہ کہیں اس عورت کے اس اسکن کے لیے، جلد کے لیے نقصان دہ مضر ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، یہ سائنس کہتا ہے کہ اگر عورت باہر نکلے اور اسے اس نقصانات سے محفوظ رہنا ہے تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر باہر نکلے، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج دیکھو اپنے غیروں کی جو بہن بیٹیاں ہیں وہ بھی آج باہر اپنے چہروں پہ نقاب لگا کر کے نکلتی ہیں، کیونکہ آج سائنس نے بتا دیا تو چہرے ڈھک لیے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے، پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جن کے ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہی سے ہماری دنیا جہان میں پہچان ہے، تو پھر ان کا حکم جب ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم پردے کے ساتھ رہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس پردہ کرنے میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا، نہ حج و زکوٰۃ کا کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، اسلام میں پورے داخل ہو، مذہب اسلام کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو، تو یقیناً آپ کا مذہب سمجھ میں آ جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے بتائے راستے پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے مسلمانوں، بات تو بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے اور بھی گفتگو کی جائے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے پیارے مسلمانوں اپنی بات کو صرف اس آخری بات پر مکمل کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ اشارے میں صرف بات میں عرض کروں گا، ایک بات جو آج کی تاریخ میں ہماری نسلوں کو خراب کر دیا۔ آج ہر ایک جگہ پر، ہر ایک گھر میں، ہر ایک ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون ہے، موبائل، اینڈرائیڈ فون۔ پیارے مسلمانوں، جو گھر میں بڑے ذمہ دار ہیں، وہ بڑے ذمہ دار، ان کے پاس چاہے وہ ہو یا نہ ہو کی پیڈ کا فون ہو، لیکن گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھ میں ضرور اسمارٹ فون ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے پہلی ضرورت ان بچوں کی ہے، کیونکہ جب تک ان بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل فون نہیں آئے گا تب تک نسلیں خراب نہیں ہوگی، تو نسلیں خراب ہمیں کرنی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں غور کرو اس موبائل کا نقصان کیا ہے۔ وہ نادان بچہ ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کا،
اسے سمجھ نہیں ہے اچھائی اور برائی کی، نفع نقصان کی۔ لیکن پیارے مسلمانوں، جب ہم اس بچے کے ہاتھ میں یہ چھوٹا اسمارٹ فون دیتے ہیں، بچے کا دل بہل جائے گا۔ نیٹ 24 گھنٹے آن ہے، وہ بچہ جب اسے اوپن کرتا ہے تو سب سے پہلے دو ہی چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، یا تو اسے گیم کھیلنا ہوتا ہے یا اسے یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیوز دیکھنے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا کام کوئی نہیں۔ پیارے مسلمانوں، مجھے بتاؤ، جو بچوں کی ہیبٹس گیم کی بن گئی ہے، کیا وہ تمہیں پڑھ کے دے گا؟ اس کی عادت جب اس گیم میں بن جائے گی، اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا، تو اس کا دل نہ پڑھائی میں لگے گا، نہ تمہاری کوئی بات سنے گا، تمہاری نافرمانی بھی کرے گا۔ اور پیارے مسلمانوں، اگر ویڈیوز کی طرف مائنڈ اس کا چلا گیا تو وہ آج جب ہم نیٹ آن کرتے ہیں، جو بھی یہاں سے شعور سب بیٹھے ہیں، مجھے ایک ایمانداری کے ساتھ بات بتاؤ، جب ہم نیٹ اوپن کرتے ہیں، یوٹیوب اوپن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ کیا ہماری کوئی بزنس کی کوئی بات آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کیا کوئی سماجی بات آتی ہے؟ وہ بھی نہیں۔ کیا کوئی ایجوکیشن کی کوئی بات آتی ہے؟ وہ بھی نہیں آتی۔ پھر کیا آتا ہے؟ وہ بچہ نہ سمجھ جس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، ایسی چیزیں اس میں آتی ہیں جو ذی شعور انسان، سمجھدار انسان دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب اس بچے کے ذہن تک یہ بات پہنچی اور وہ نظروں سے اپنی دیکھتا ہے، ایک نئی اور عجیب چیز دیکھتا ہے، تو وہ اس کے ڈیپ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنا ڈیپلی جائے گا اتنا ہی اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، یہاں تک کہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کون سا ہے؟ سب سے مشکل ترین کام انسان کی عادت کا بدلنا ہے۔ اور جب اس بچپن سے لے کے سمجھدار ہونے تک اس کے ہاتھ میں موبائل رہا، اس کی عادت اس موبائل کی بن گئی۔ اب اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اگر باپ کہنے لگے بیٹا ایک گلاس پانی لا دے، اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہو، تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا وہ بچہ ایک گلاس پانی ایک بار کے کہنے میں تمہیں لا دے گا؟ پھر کہتے ہو مولانا صاحب تعویذ کر دو، ہمارا بچہ نافرمان ہے، ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں، آپ اور ہم ہی ذمہ دار ہیں، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، سب سمجھدار لوگ ہیں اور امید ہے آپ لوگ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا آگے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے بتائے راستے پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو لہذا وہ پیارے مسلمانوں، ترقی بھی حاصل کرو، دولت بھی کماؤ، شہرت بھی حاصل کرو، مذہب اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اڑاؤ عیش کرو عشرتیں پھلو پھولو، اڑاؤ عیش کرو عشرتیں پھلو پھولو، پھرو جہاز میں موٹر کی گود میں جھولو، اور اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان کو بھی جھولو، خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھولو، خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھولو۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے مذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا، اور سارے عالم پہ حکومت ہو تیری ہے مسلم۔ تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ لہذا پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں پر جو بھی کہنے سننے میں کمی واقع ہوئی، اپنے حبیب کے صدقے میں پروردگار معاف فرمائے، اور ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔